لیے شیخ احمد سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں ملتمس ہوں حبیب حاجی بن احمد سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فكذلك نجزي المجرمين، صدق الله العظيم۔ حمد باری تعالیٰ کی جزشا کہ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کر یہ غلام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اور یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ میں متمس ہوں ناطش کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے حضرت قبلہ حبیب مصطفیٰ بن حسن صاحب سے وہ ناطش کونین پیش فرمانے۔ یا رب مسلسل عطا ہو ہم کو محبت حضور کی، کھل جائے ہم سب کے قلب پر عظمت حضور کی، شامل ہو زندگی میں شفقت حضور کی،
محشر میں ہو نصیب شفاعت حضور کی، گھر جائے سنتوں میں الہی یہ زندگی، رہبر ہو ہر قدم پہ شریعت حضور کی، ایک بے نوا حقیر ہوں میری ہے یہ التجا، مل جائے ہم کو دید کی عزت حضور کی، کھلتا رہے قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ، ہو جائے ہم پہ خاص عنایت حضور کی، ہم سب کو موت آئے تو یوں آئے یا کریم، کلمہ ہو لب پہ مسلسل سامنے صورت حضور کی۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ السلام سے مستمع ہوں، وہ درس کا آغاز میں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. معزز مكرم حبايب السادة وجميع حاضرين إجرام القدر والسامعين الكرام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دروس جو وبا کی وجہ سے منقطع ہوئے تھے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی اس کو روک دیا گیا تھا، تو پینڈمک کے چلتے بہت ساری جو ہے نا وقفہ ہو گیا اس چیز میں کہ ہم اس کو آگے ذکر کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد و نصرت اور عنایت سے دوبارہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہم نے بیان جہاں پر ختم کیا تھا فقہ کا، وہ تھا قضا نمازوں کا بیان، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے مختصر سا مسواک کا بیان شامل کیا تھا، اور کافی دیر سوالات بھی لیے تھے۔ اس کے بعد میں پھر کبریت الاحمر تصوف کے درس وہ بھی جاری رکھا تھا، تو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب قضا نمازوں کے بیان کے بعد جو اہم ترین بیان ہے وہ ہے جمعہ اور جماعت کا بیان۔ جمعہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی روزمرہ کی فرض نمازوں کے علاوہ جو سب سے اہم ترین نماز ہے فرضیت میں، وہ جمعہ ہے، اور سنت نمازوں اور نفل نمازوں کے تذکرے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم جمعہ کا بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صاحب کتاب نے بھی سنت نمازوں کے اوپر نماز جمعہ کے بیان کو فوقیت دی، اور باب کا عنوان قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں صلاۃ الجمعۃ والجماعہ، یعنی نماز جمعہ اور جماعت کے احکام کا بیان۔ فرماتے ہیں والجمعۃ فرض عین علی کل مسلم ذکر حر حاضر بلا عذر شرعی کالمرض والمطر۔ تو اس سطر میں آپ نے صرف جمعہ کی نماز کے واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں، جمعہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر مسلمان پر، تو پھر وہ مسلمان کیسا ہو، کون سے مسلمان پر واجب ہے؟ اگر جمعہ کو فرضیت دی گئی ہے تو کس لیے دی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایک ہی سطر میں آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، جو مذکر ہو یعنی کہ جو مرد ہو، حر آزاد ہو، غلام نہ ہو، جیسا کہ آج کل
ماڈرن ایرا میں یہ سب چیزیں یعنی کہ جدید ادوار میں آج کل تو غلاموں کا تصور بھی نہیں ہے. پہلے اسلام کے آغاز میں اور ابتدائی ادوار میں غلامی کا تصور پہلے کئی صدیوں سے چلا رہا تھا جس کو اسلام نے منسوخ کیا ہے. تو ہر مرد آزاد شخص یعنی کہ جو غلام نہ ہو، حاضر یعنی کہ حاضر سے مراد وہ اقامت پذیر رہے، یعنی کہ جس جگہ پر رہے وہ وہاں کا مقیم ہو، سٹیزن ہو، وہ سفر میں نہ رہے، بلا عذر شرعی اور بغیر کسی عذر کے، یعنی کہ یہاں پر صحت کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کے اندر صحت ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، یعنی کوئی بیماری نہ ہو، جیسا کہ فرمایا کالمرض والمطر. دو اہم چیزیں جو شرعی عذر کہلاتی ہیں نماز کے بارے میں، وہ ہے ایک بیماری، دوسرا سخت بارش. جب بہت زیادہ ہی بارش ہو، موسلادھار بارش ہو، تب بھی فرضیت جمعہ ثابت ہو جاتی ہے. تو اس انداز سے کل جمعہ کی 7 شرائط جو ہے نا شامل کی گئی ہیں. پہلا جو کہا کہ اسلام علی کل مسلم، یعنی کہ صرف مسلمان پر. اسلام کی شرط یہ ہے کہ جمعہ کی نماز غیر مسلمان پر، کافر پر واجب نہیں ہے، صرف مسلمان پر واجب ہے. تو چاہے وہ اسلامی مملکت میں رہے یا غیر اسلامی حکومت یا مملکت میں رہے، اگر غیر مسلمان ہے تو اس کو نماز جمعہ فرض نہیں ہے. تو نہ اس کو زبردستی کی جائے گی پڑھنے کے لیے، نہ اس کی جمعہ صحیح ہوگی. دوسری شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا. بالغ کی شرط کی وجہ سے تمیز والے لڑکے پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے. تمیز والے لڑکے سے مراد ایسا لڑکا کہ جو اچھائی برائی میں تمیز کرنا سیکھ جائے، جس کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز ہو جائے، لیکن وہ بھی بالغ نہیں ہوا. شرعی بلوغت کے بارے میں ہم ابتدا میں جو ہمارے دروس چلے تھے طہارت کے ابواب میں ہم وہ ذکر کر چکے تھے، تو اب اس کو دہرانے کی بھی گنجائش، یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہے یا فیس بک پر بھی وہ ویڈیوز ابھی بھی ہیں، آپ سن سکتے ہیں. تو بالغ شرعی بلوغت اور پیوبرٹی جب تک نہ ہو تب تک چاہے کتنی تمیز والا لڑکا ہو، اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی. ہرچند کہ اگر وہ پھر بھی پڑھتا ہے تو اس کی جمعہ صحیح ہو جائے گی، لیکن بالغ ہونے سے پہلے اگر جمعہ پڑھتا بھی ہے، تمیز ہے، تمام احکام کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تو جمعہ صحیح ہو جائے گی، جمعہ کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جمعہ فرض اس کے اوپر نہیں رہے گا. تیسری شرط ہے عقل کا ہونا. عقل کی قید کی وجہ سے مجنون شخص، پاگل شخص اور بے ہوش شخص پر جمعہ واجب نہیں ہے. سوئے ہوئے شخص کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے، جمعہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر سویا تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر جمعہ نیند کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وقت ہونے کے بعد، یعنی جمعہ کا وقت شروع ہو گیا تھا، اذان نہیں ہوئی تھی لیکن وہ سو گیا، تو یہ گمان رکھ کر سویا تھا کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے نیند سے بیدار ہو جائے گا، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی سوتا ہے تو ایسا سونا حرام ہے اور سخت عذاب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی تو مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے. بے ہوش ہے، کسی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو بھی اس کے اوپر سے جمعہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جمعہ کے بارے میں پوچھ نہیں کی جائے گی.
چوتھی شرط ہے آزادی. آزاد کی وجہ سے غلام پر، یعنی پہلے جو زمانے میں سلیوز ہوتے تھے، اسلام کا ابتدائی زمانہ بھی ایسا ہی گزرا کہ غلامی کا دور جاری تھا، تو غلام ہوتے تھے اور پیسے والے لوگ اپنے پاس میں غلام خرید کر رکھتے تھے. بازاروں میں وہ انسان بطور غلام خریدے بیچے جاتے تھے. تو ایسی غلامی جس کو بھی تھی، تو ویسے غلاموں پر بھی جمعہ فرض نہیں تھا. پانچویں شرط ہے ذکرین، جیسا کہ کہا ذکورت، یعنی کہ مذکر کی شرط کی وجہ سے میل ہونا، مرد ہونا، یہ شرط ہے. اسی وجہ سے عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے. لیکن عورت اگر پاکی کی حالت میں جمعہ پڑھنا چاہے باجماعت، اور مساجد میں عورتوں کے لیے الگ سے علیحدہ اہتمام ہو، تو عورت جمعہ پڑھ سکتی ہے، اس کی جمعہ صحیح ہو جائے گی، لیکن جمعہ اس پر واجب نہیں ہے. یہ بات کا خیال رکھا جائے. چھٹویں شرط ہے صحت. صحت کی شرط سے مراد یہ ہے کہ ترک جماعت کی اجازت دینے والے عذرات موجود نہ ہوں، یعنی کہ جماعت کو چھوڑنے کی جو شرط ہے، جس وجہ سے شرعی عذر کی، جس کسی بھی شرعی وجہ کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جس کے اوپر واجب ہے، اس کے لیے جمعہ کا بھی ترک کرنا اس کے لیے کوئی عیب یا گناہ کی وجہ نہیں بنتا. جیسا کہ بیمار ہے، سخت علیل ہے، مثال کے طور پر سخت علیل شخص جو اٹھ کر مسجد نہیں جا سکتا، ہر چند کے مسجد بازو کیوں نہ ہو، اتنا بیمار ہے کہ اٹھ کر مسجد نہیں جا سکتا، اس علالت کی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر جمعہ بھی واجب نہیں ہے، وہ گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے گا. مرض بھی ایک اہم عذر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عذرات، دیگر شرعی عذر یہ ہیں کہ سخت ترین گرمی ہو، کہ آپ اگر باہر نکلیں تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے، یا سن برن ہو سکتا ہے، یا کوئی اور، یعنی آپ کو آپ کی اسکن کے لیے کوئی عذر ہو سکتا ہے، یعنی جو آپ کو بہت زیادہ مرض میں مبتلا کر دے یا کسی اور بیماری میں مبتلا کر دے، کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر ایسے وقت میں ایسی گرمی سے بھی آپ کو پرہیز کرنے کے لیے جمعہ آپ کے سر سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو جمعہ کے لیے جمعہ پر واجب نہیں رہتا. اسی طرح سخت ترین سردی، کہ اگر آپ باہر نکلیں تو اس کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہو، کیچڑ، بہت زیادہ کیچڑ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا جسم اور آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں، تو پھر کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی کہ آپ جائیں اور نماز مسجد میں ادا کریں. تو لہذا اس کی وجہ سے بھی جمعہ پر فرض نہیں رہتا. سخت ترین بھوک کی وجہ سے، کہ جس کے بغیر، یعنی کہ کھانا، نماز کے وقت کے اندر کھانا ملنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو بھی ایسے بھوکے شخص کے اوپر سے بھی جمعہ خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں رہتا. ہاں اگر یہ امید ہے کہ نماز کے وقت کے اندر اندر کھانا آ سکتا ہے، مل سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز ادا کرے. سخت ترین پیاس کا عالم، کہ پانی نہ میسر نہ آئے، جیسا کہ ریگستان وغیرہ یا کسی اور مقامات پر کبھی کبھی کچھ مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ پانی پینے کا میسر نہ ہو، یا کوئی پانی پیاس بجھانے کے لیے میسر نہ ہو، تو ایسی بھی ادوار میں ایسے شخص کے اوپر سے بھی جمعہ واجب نہیں ہوتا. معصوم شخص، کہ جس کے مال، سامان یا بدن کو ضرر پہنچنے کا خوف ہو، تو اس کے اوپر بھی جمعہ واجب نہیں، یعنی کہ اگر وہ نماز کو جائے تو اس کی جان، مال یا بدن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے معصوم شخص کے اوپر بھی جمعہ واجب نہیں ہے. معصوم شخص اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا شرع نے جو ہے شریعت نے ذمہ لیا ہو.
اس سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے جس کے اوپر جو واجب القتل کا جس کو قاضی نے حکم دیا ہو، جو واجب القتل ہو اس کے اوپر بھی وہ معصوم ہونے کی شرط سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ رفاقت یعنی ساتھ چھوٹنے سے مضرت کا خوف ہو، یعنی کہ آپ سفر کے لیے جا رہے ہوں، سفر ہو اور کسی سفر میں آپ نماز جمعہ سفر شروع ہونے والا ہے، آپ ابھی اپنے مقام پر ہیں، اگر آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو آپ کا جو ساتھ کا گروپ ہے یا قافلہ ہے وہ قافلہ نکل جانے کا خوف ہے، یا بس کے چھوٹ جانے کا، یا ٹرین کے چھوٹ جانے کا، یا فلائٹ کے مس ہو جانے کا خوف ہے، تو ایسی صورتحال میں جمعہ آپ پر واجب نہیں رہے۔ برہنگی کی حالت میں یعنی کہ کپڑے میسر نہ ہوں کہ آپ اپنا سطر نہیں چھپا سکتے، ایسی سخت حالات میں بھی جمعہ واجب نہیں رہتا۔ منہ میں بدبو کی موجودگی اور بدبودار چیز کے کھا جانے کی وجہ سے بھی جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر کھا رہا ہے جمعہ سے پرہیز کرنے کے لیے تو پھر یہ وبال کا وجہ بن سکتی ہے اور یہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ توجہ نہیں تھی، کھا گیا، یا یاد نہیں تھا کہ جمعہ ہے یا نماز پڑھنی ہے اور کھا گیا، تو پھر ایسی صورتحال میں جمعہ واجب نہیں رہتا، تاکہ منہ سے بدبو چلی جائے۔ وقت رہتے منہ سے بدبو چلی جاتی ہے تو وہ فوراً جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے جائے گا۔ امام کی طوالت اسی شخص کے لیے ایسے شخص کے لیے جو صبر نہ کر سکتا ہو، یعنی کہ بعض ائمہ بہت زیادہ طویل نمازیں پڑھاتے ہیں، بعض ایسے امام ہوتے ہیں جو لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، قرات لمبی کرتے ہیں، یا عام طور پر بھی نماز کے دیگر ارکان کو لمبا کرتے ہیں۔ تو جہاں پر ایسے امام کے پیچھے کسی کو خوف ہو کہ وہ اتنا طویل قیام نہیں کر سکتا یا اتنا طویل صبر نہیں کر سکتا، یا تو مزاج کی وجہ سے یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں بھی اس پر بھی جمعہ واجب نہیں۔ اسی لیے حبائب السادہ المعنوی کے ہاں نمازیں مختصر ہوتی ہیں، خاص طور پر دیگر بھی ائمہ اور دیگر بھی اسلاف ہیں کہ جو کچھ حکمتوں کے پیش نظر نماز کو مختصر کرتے تھے، لیکن خاص کر کے سادہ بعلوی اور حضرموت میں علماء کا یہی طریقہ ہے کہ نمازوں کو بہت مختصر رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضور امامت فرما رہے تھے کہ عام طور پر جتنی طوالت ہوتی تھی، عام طور پر جتنی مدت نماز حضور، یعنی کہ آپ مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ اگر 10 منٹ کی ایک نماز حضور پڑھاتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے نماز کو بہت مختصر کر دیا، یعنی چند منٹ میں نماز ختم کر دی۔ صحابہ چونکہ عادی تھے، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے تو ہر چیز نوٹس کرتے تھے، ہر چیز کے اوپر غور کرتے تھے، تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خلاف عادت نماز کو بہت مختصر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے کہا کہ کیونکہ حضور کے دور میں عورتیں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں اور اس میں آج بھی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، تو کسی بچے کے رونے کی آواز حضور کے کان میں پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کی بھوک اور اس کی تڑپ کی وجہ سے اس کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کیا تاکہ نماز ختم ہو اور اس کی ماں اپنے بچے سے مل سکے، بچہ اپنی ماں کے پاس میں سکون محسوس کر سکے، لہذا میں نے اس سبب سے نماز کو مختصر کیا۔ تو بہت ساری یعنی کہ حضور نے اپنے اعمال کی وجہ سے بہت ساری چیزیں قائم فرمائیں، کوئی طویل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، مختصر کرنا چاہتا ہے تو ان عذرات کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے مختصر کرنا تاکہ حضوری قائم رہے،
تاکہ انسان بیدار نہ ہو، تو یہ بھی چیزیں درست ہیں۔ کسی کو لمبی نمازیں پڑھنے کا شوق ہے، وہ ذوق رکھتا ہے، تو وہ لمبی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے لمبی نماز پڑھنے والے جا کر، ذوق والے جا کر ویسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر طریقے کی سنت کو حضور نے قائم کیا۔ یہی نہیں کہا کہ مختصر ہی کرو سب کا خیال کر کے، نہ یہ کہا کہ طویل ہی رکھو۔ تو لیکن ایسا شخص جس کو طوالت کی وجہ سے پریشانی اور دقت ہو، اس کے اوپر سے نماز جمعہ جو ہے نا ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر واجب نہیں رہتی۔ میت کی تجہیز و تدفین میں مصروفیت کی وجہ سے بھی نماز جمعہ کا واجب ہونا شامل نہیں رہتا۔ ہاتھ کے نیچے تکیہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ہاں میت کسی کا جنازہ ہوا ہے اور اس جنازے کی وجہ سے اس میں مصروفیت یا اس کی تجہیز و تدفین میں، یا میت کو غسل دینے والے احباب یا تجہیز و تدفین کے امور کے ذمہ دار افراد، اگر اس میں مصروفیت کی وجہ سے جمعہ کے لیے آگے پیچھے کچھ وقت ہونے کا اندیشہ ہو، تو ویسے ہی ان کے اوپر سے جمعہ کی وجوب واجب ہونا جو ہے نا ان کے سر سے ہٹ چکا ہے۔ اب وہ پڑھتے ہیں تو یہ ان کے لیے نیکی ہے، اگر نہیں بھی پڑھتے تو جمعہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے، تو اس کے جمعہ پڑھنے کا سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن ظہر کی نماز ضرور پڑھنی ہوگی۔ موضوع سواری کا فقدان جبکہ ضرورت ہو، یعنی کہ مسجد اتنی دور ہو کہ آپ کے پاس یا آپ کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں سے مسجد جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے یا آپ جا نہیں سک رہے، تو ایسی صورتحال میں بھی جمعہ کا واجب ہونا اس شخص کے اوپر سے خارج ہو جاتا ہے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی جو ہے نا حالات کے پیش نظر کوئی ایسا عذر آ سکتا ہے کہ جہاں پر شرعی طور پر اس کے سر سے جمعہ کا وجوب ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند اہم چیزیں تھیں جو عام طور پر پیش آتی ہیں، جس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ 7ویں شرط اقامت ہے۔ اقامت کہتے ہیں، اقامت ایک جو ہے نا عام طور پر وزٹر سٹے کے علاوہ، یعنی آپ کسی جگہ گھومنے جائیں یا کسی جگہ کسی وجہ سے آپ سفر کریں، کسی جگہ پر کام کی وجہ سے، کسی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، اقربا کی وجہ سے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن یا چند دن کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کی مدت اقامت وہاں پر ٹھہرنے کی جو مدت ہوتی ہے وہ اسپیسیفک نہیں رہتی، مختصر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا جو اصل وطن ہے، جہاں جو آپ کی نیٹو پلیس ہے، وہ اصل آپ کا مقام بود و باش ہوتا ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی کا مرکز ہوتا ہے، مسکن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں پر آپ سفر کر کے جاتے ہیں اس کو اقامت والی جگہ نہیں کہتے، نیٹو پلیس نہیں کہتے۔ تو جو جگہ پہ آپ سفر کر کے جاتے ہیں وہاں پر سفر کی وجہ سے آپ کے اوپر جمعہ واجب نہیں رہتا، لیکن آپ ایسی نیت کر کے گئے ہیں کہ وہاں پر مدت اقامت بہت ہوگی یا کافی دن ہوں گے، آپ جلدی واپس آنے کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کے اوپر بھی جمعہ فرض ہو جائے گی۔ اب اس کے بارے میں زیادہ تفصیل ہم آپ کو صلاۃ القصر کا جب بیان آئے گا، قصر کی نمازوں کا جب بیان آئے گا، تب ہم ذرا اور اس کو زیادہ کھول کر بیان کریں گے۔ لیکن سمجھ جائیے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو پھر مسافر کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں پہ اقامت کرنے کے لیے، رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کے اوپر جمعہ واجب ہوگی، یا آپ اپنے ہی ملک، اپنے ہی شہر میں ہیں، اپنے ہی خطے میں ہیں، تو وہاں اپنے ہی گاؤں میں ہیں، جو بھی ہو، تو وہاں پر آپ کے اوپر جمعہ ہر حالت میں واجب ہوگی، سوائے اس کے کہ جو چیزیں ہم ذکر کر چکے
وہ چیزوں میں سے کوئی عذر موجود نہ ہو۔ سفر کا طویل ہونا شرط نہیں ہے، مختصر سفر میں بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ سفر طویل ہو تو ہی جمعہ واجب نہیں ہے، ایسا نہیں، یعنی کہ اس سے دونوں ہی چیزیں آتی ہیں۔ آپ جو سفر میں گئے ہیں اگر وہ طویل ہو رہا ہے تو بھی آپ کے اوپر جمعہ واجب نہیں، اور جو فاصلہ ہے وہ طویل ہے تو بھی آپ کے اوپر واجب نہیں۔ لیکن سفر جو ہے آپ کے شہر سے بالکل تھوڑی سی دور ہے، یعنی آپ اپنے مقام سے بالکل تھوڑی سی دور سفر کر کے گئے ہیں، مثال کے طور پر یہاں سے آپ جڑچرلا چلے گئے یا آپ یہاں سے بیکچل چلے گئے، کیونکہ آپ کے شہر کے باہر حدود میں سے سفر مختصر بھی ہو تو سفر ہے، تو مسافت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ لفظ سفر میں آ گئے تو جمعہ کا واجب ہونا آپ کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ جیسے ہی آپ کا سفر ختم ہوتا ہے جمعہ آپ کے اوپر واپس واجب ہو جاتا ہے۔ اتنی مسافت کا سفر جہاں جمعہ کی ندا اذان کی آواز نہ پہنچے شرعی سفر کہلاتا ہے۔ اب اذان کی آواز، جمعہ کی ندا سے یا اذان کی آواز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا فاصلہ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ شہر کی جامع مسجد جو ہوتی تھی اس کی اذان کی آواز کو حدود شہر کہا جاتا، جہاں تک اس کی ندا جاتی تھی وہی جامع مسجد، شہر کی ایک سب سے بڑی جامع مسجد۔ اب تو ہمارے ہاں ایسا ہو گیا کہ ہر علاقے میں ایک بڑی مسجد ہے، اور ہر چھوٹی بڑی مسجد میں بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے جمعہ ہو رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہر مسجد کی آواز کو نہیں کہیں گے آپ کے شہر کی مسجد کی آواز، آپ کی شہر کی حد میں جو مسجد ہو اس کی اذان کی آواز جہاں تک نہ آئے وہ مقام آپ کو سفر کا کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ شہر کی کوئی آخری حد ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں سے جمعہ کی اگر ندا کی آواز آپ سن سک رہے ہیں تو آپ سفر میں نہیں کہلائیں۔ اب اس آخری حد کی مسجد سے بھی آپ باہر نکل گئے اور اذان کی آواز بالکل نہیں سنائی دے رہی تو آپ سفر میں کہلائیں گے۔ جس شخص پر جمعہ واجب ہے اس پر جمعہ کی صبح کے بعد سفر کرنا حرام ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے آپ اپنے مقام پر ہیں جہاں پر بھی مقیم ہیں اور حالت اقامت میں آپ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سفر شروع کر رہے ہیں تو یہ سفر حرام ہے، باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ہاں یہ حرمت سے پھر وہی چیزیں خارج ہیں کہ جو شرعی عذر میں ہیں، کوئی وجہ تھی، شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے سفر ہوا ہے تو اور بات ہوگی، لیکن بلا وجہ آپ نے سفر کیا ہے تو یہ حرام ہے، سوائے اس کے کہ راستے میں اگر نماز جمعہ مل سکتی ہو یا کہ ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے میں ضرر پہنچنے کا خوف ہو، قافلہ ہے، قافلے کی شکل میں نکل رہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، بس ہو، ٹرین ہو یا فلائٹ ہو، اس کے مس ہو جانے کا خوف ہے، یا ساتھی آپ کے کار میں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ میں جا رہے ہیں، ساتھیوں کے چھوٹ جانے سے آپ کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جمعہ راستے میں مل سکتی ہے تو بھی جمعہ واجب رہے گی، اگر راستے میں ملنے کا یعنی آپ حدود شہر سے نکل گئے تو پھر آپ مسافر ہو جائیں۔ سارے کاروبار، تجارت اور صنعت و حرفت میں وغیرہ کا انجام دینا زوال کے بعد سے اذان تک مکروہ ہے۔ سورج کے زوال پا جانے کے بعد یعنی کہ آفٹرنون کا وقت، یعنی سورج آپ کے سر پر جب آ جائے اور آنے کے بعد جب آپ کے سر سے تھوڑا بھی ہٹنا شروع ہو جائے، زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے اوقات کو بھی پچھلی گفتگوؤں میں، پچھلے دروس میں، نشستوں میں بیان کر چکے ہیں، آپ یوٹیوب پر سن لیجئے، پھر زوال کس کو کہتے ہیں۔ تو
آفٹرنون جب شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد سے لے کر اذان تک کسی بھی صنعت و تجارت اور کاروبار میں آپ اگر اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، اور خاص طور پر اذان کے بعد اپنے آپ کو تجارت میں یا صنعت کاری میں یا دیگر چیزوں میں مصروف رکھنا حرام ہے۔ یہاں اذان سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے خطیب کے روبرو کہی جاتی ہے، وہ اذان نہیں جو جمعہ کی اطلاع کے لیے آپ کو پہلی اذان جو عام طور پر دی ہے۔ اذان سے مراد وہ اذان جو خطیب کے روبرو جمعہ کے خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، اس کے بعد کاروبار میں یہ کسی اور چیز میں رہنا حرام ہو جاتا ہے، اس سے پہلے مکروہ ہے۔ جس شخص کو جمعہ لازم نہ ہو اور ظہر صحیح ہو سکتی ہو تو اس کی جمعہ صحیح ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایسا شخص جس کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے، یعنی کہ جو ہم اسباب ذکر کر چکے ہیں کہ جمعہ جس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جمعہ جس پر واجب نہیں ہے، اس سے یہ مراد نہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ظہر بھی اس کے اوپر اس کی بھی فرضیت آپ کے اوپر سے خارج ہو رہی ہے۔ ظہر جمعہ نہیں ہے لیکن ظہر آپ کو پڑھنی ہے۔ جس کسی پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے، ظہر تو ہر حالت میں فرض نمازیں ہر حال میں واجب ہے۔ جن کے اوپر واجب نہیں ہے ہم وہ چیز بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں فرض نمازوں کے بیان میں۔ تو جس کے اوپر ظہر واجب ہے، ظہر تو واجب ہے لیکن جمعہ کی شرط نہیں ہے، لیکن پھر بھی جمعہ پڑھتا ہے تو اس کی جمعہ صحیح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مسافر ہی کو لے لیجیے، مسافر ہے لیکن پھر بھی سفر میں کہیں رک کر شہر کے باہر ہونے کے باوجود کسی علاقے میں سفر میں گیا ہوا ہے، لیکن وہاں جمعہ دیکھی، جمعہ کی جماعت اس کو مل گئی، وہ پڑھ لی تو اس کو جمعہ کا ثواب مل جائے گا۔ اگر نہیں پڑھتا بھی ہے، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے باوجود وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اب جمعہ جس کے اوپر لازم نہیں ہے، اس سے مراد ایسا لڑکا کہ جو بالغ نہیں ہے، وہ بھی اگر جمعہ پڑھنا چاہے تو اس کی جمعہ صحیح ہو جائے گی۔ تمیز والا ہے لیکن بالغ نہیں ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ غلام ہے، موقع ملا وہ نماز پڑھنے کا تو جماعت سے پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ عورت کے اوپر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے جمعہ، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے اور پڑھے وہ شامل ہو جائے تو اس کی بھی جمعہ صحیح ہو جائے گی۔ مریض ہے، اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے لیکن وہ پڑھنا چاہے جماعت میں شامل ہو جائے، صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسافر جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے، وہ شخص جس پر جمعہ واجب نہیں ہے اور نہ اس سے جمعہ منعقد ہوتی ہے، یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن منعقد بھی نہیں ہوتی، ایسا شخص جس کے ہونے نہ ہونے سے جمعہ کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو ایسا یعنی کہ جیسا کہ ممیز لڑکا بالغ نہیں ہے لیکن تعداد افراد جو جمعہ میں حاضر ہیں اس کے اندر اس لڑکے کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، یعنی منعقد ہونے سے مراد جمعہ جیسا کہ صحیح ہونے کی شروط میں آگے آئے گا کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، تو مثال کے طور پر 2 سے 3 افراد پر بھی بالغ 3 افراد کا امام کے ساتھ 3 افراد کا موجود ہونا بھی جمعہ کو صحیح کر دیتا ہے۔ تو بالغ میں تمیز والا لڑکا شامل نہیں ہوگا، یعنی 2 بالغ ہیں، تیسرا ایک تمیز والا لڑکا ہے تو اس سے جمعہ منعقد نہیں ہے۔ منعقد کے لفظ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو ایسا لڑکا غلام، یعنی غلام بھی آپ کے سامنے ہو، 3 افراد میں ایک غلام ہو تو بھی جمعہ صحیح نہیں ہوگی، 3 افراد ہیں اس میں سے ایک عورت ہے تو بھی جمعہ صحیح نہیں ہوگی، 3 افراد میں سے 2 عاقل و بالغ ہیں، ایک مسافر ہے، 2 مقیم ہیں تو بھی جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو ایسا فرد کہ جس کے ہونے نہ ہونے سے جمعہ منعقد ہونے، جمعہ کے اوپر کوئی ضرر نہیں جمعہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس سے نہ جمعہ اس کے اوپر نہ واجب ہے نہ اس سے منعقد ہوتی ہے، تو ایسا شخص بھی اگر پڑھنا چاہے تو اس کی جمعہ صحیح ہوگی، لیکن
انعقاد جمعہ میں اس کا خیال رکھا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا حاضرین میں سے کہ کوئی مسافر ہے، کیا تم میں سے کوئی مریض ہے، کیا تم میں سے کوئی ممیز ہے، بالغ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر اس کو شمار کیا جائے گا. عاقل ہے نہیں ہے، ایسی چیزیں یعنی کہ جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن میں ہوا ہے اس عالم میں کہ 2 سے 3 افراد یا صرف کمیٹی کے چند ممبران موجود ہو کر جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان میں حاضرین میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ تمیز والے لڑکے کو شمار نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو تعداد میں، چاہے وہ آپ کے کمیٹی ممبر کا بیٹا تھا یا کوئی بھی تھا، جب تک بالغ نہیں ہے شرائط جمعہ میں اس کو گنا نہیں جائے، اس کی وجہ سے اثر پڑتا. اسی طرح اگر کوئی مسافر آ گیا تھا مسجد میں اور نماز پڑھنے لگا تھا تو آپ پہلے ان سے پوچھ لینا کہ یہ مسافر تھا، نماز میں شامل یا نہیں، کیونکہ اگر آپ 3 ہی لوگ پڑھ رہے تھے اور ایک مسافر تھا تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی. لہذا یہ سب چیزیں جو ذکر کی گئی آج یہ نماز کے واجب ہونے والی چیزیں ہیں. ان پر جمعہ واجب ہے اور ان پر واجب نہیں ہے، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئی. آئندہ درس میں خطبہ صحیح ہونے کی شرائط، خطبہ جمعہ کا خطبہ کیسے صحیح ہوگا، ان چیزوں کا اور اس کے ارکان کیا ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا. تو انشاءاللہ وہ تذکرہ آئندہ ہی آپ کے سامنے گوشہ گزار کیا جائے گا. آج کے تعلق سے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ جلدی سے سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہمارے دوسرے موضوع کی طرف بڑھ سکیں. سوالات کا کوشچن دیر ہو گئے نا، آئندہ اس میں کر لیں گے. سوالات اگر نہیں ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے درس کے اگلے حصے کبریت الاحمر کی طرف. اور ہم کبریت الاحمر سیدنا الحبیب سلطان الملأ الامام عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ وارضى عنا ونفعنا به، آپ کی کتاب کبریت الاحمر کے باب اس جگہ تک پہنچے تھے کہ جہاں پر آپ نے اعتقاد اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا الامام الشیخ عبداللہ بن اسعد الیافعی کی نظم کو اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا. ہم نے اس تمام کو ذکر، ہم اس کی ہر شعر پر اس کی تشریح کرتے ہوئے ضروری تشریح کرتے ہوئے چلے تھے. ارادہ تو یہی تھا کہ رمضان سے پہلے یہ مکمل ہو جاتی، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورت حال وغیرہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رونما ہوئی اور اللہ نے نہیں چاہا، پھر اب اللہ کی توفیق سے ہم اس کو واپس سے وہیں سے شروع کر دیں. یہاں پر ہم نے جہاں پر جس شعر پر اپنی بات کو ختم کیا تھا وہ تھا وبعث ومیزان ونار وجنت وقد خلق ثم الصراط ويصدر، کہ بعث بعد الموت، میزان، دوزخ و جنت، اور اسی طرح پل صراط کیا ہے، وہ تمام چیزوں کا تذکرہ ہم اہم چیزوں کے اس کا بیان کر چکے تھے. آگے کا شعر تھوڑا سا خلاف ترتیب ہے، یعنی کہ ترتیب سے مراد شعر کے اوزان کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس کا واقع ہونے کے اعتبار سے تھوڑا صحیح نہیں ہے. تو ہم سب سے آخری شعر کو اوپر لے کر اس کو ترتیب دیتے ہیں. کہ آگے امام الیافعی فرماتے ہیں وَتَخْلِيدُ نَارٍ لَيْسَ إِلَّا لِكَافِرٍ وَقِبْلَتَنَا مَنْ أَمَّهَا لَا يَكْفُرُ، کہ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں کوئی اور نہیں جلے گا سوائے اس شخص کے کہ جو بے ایمان ہو، جو کافر ہو، کفر کی حالت میں مرے یا اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جائے، ایمان سے پھر جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کا شکار ہو جائے.
بے ایمانی کی طرف چلا جائے تو دوزخ ہمیشہ کے لیے صرف اسی شخص کے لیے ہے کہ جو ایسی حالت میں انتقال کرے کہ وہ کافر نہ ہو، ورنہ ایسا شخص کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ اپنی گناہوں کی مدت دوزخ میں اور اپنے گناہوں کے مطابق اس درجے کی دوزخ میں اپنی مدت گزارے گا، اس کے بعد بہر صورت آخر کو اس کو جنت میں جانا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں مسند امام احمد اور صحاح ستہ کی دیگر کتب میں اور پھر دیگر بھی احادیث کے ذخائر میں یہ روایات کثرت سے آئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان دیکھو تو اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. تو یہ جو جنت میں لے جانا ہے یہ اللہ کے حکم دینے تک کتنے زمانے وہ دوزخ میں جھلس جائے گا یہ اس کے اپنے اعمال کی صورتحال ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری اس امت کے لیے ہمارے لیے فکر مند ہونا اسی لیے تھا کہ لفظ دوزخ میں جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بالآخر تو ہم جنت میں جائیں گے. وہ دوزخ کا ایک لمحہ بھی آپ کے تصور اور تخیل سے ماورا ہے، آپ کی سوچ و فکر سے بہت دور ہے. آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کتنی اذیت کتنی تکلیف اس میں پہنچے گی. تو پھر ایسے کتنے ہزاروں سال نکل جائیں. ہاں لیکن تخلید خلد سے ہے، یعنی قاف سے تقلید نہیں ہے، خلد سے تقلید ہے. خلدہ خاف ہا سے کے بعد خا، ہمیشگی. دوزخ میں ہمیشگی کسی ایمان والے کو نہیں ہے سوائے کافر کے. کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہے، فلاں ہے. اللہ کی صفات رحمانیت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، ممتا کو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی عفو درگزری کو آپ قیاس میں رکھ کر آپ یہ کہیں کہ کافر کو بھی چاہے تو بخش دے. تو اللہ نے جو وعدہ کر دیا وہ اللہ وہی کرے گا. وہ بے شک معاف کرنے والا، کافر کو بھی معاف کرنے والا ہے تب تک کہ وہ اپنی آخری سانس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہے تو اللہ اس کو بخش دے گا. وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، چاہے وہ کتنا سخت ترین تھا، چاہے اس نے مسلمان پر، اسلام پر، اللہ کے کلیمے پر، اللہ کے مذہب پر، دین پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کتنا شدید نہ ہو گزرا ہو. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو اس کے بارے میں اس کے اوپر سے سوال و جواب کرے. لیکن خلد ہمیشگی جنت میں صرف کافر کو ہو جو آخری لمحے بھی اسلام قبول کر لے. ایسے کئی صحابہ ہوئے جو دوران جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنان اسلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا اور اسلام قبول کر لیا، اور اسی لمحے اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جنگ کرنے لگے اور بغیر کوئی نماز پڑھے، بغیر کوئی زکوٰۃ دیے، بغیر کوئی حج کیے، بغیر کوئی اعمال کیے، صرف اس لمحے اسلام قبول کیا، دوسرے ہی لمحے تیر لگ گیا یا کسی کا تلوار کی زد میں آ گئے اور شہید ہو گئے. تو وہ بلا حساب و کتاب شہید کے درجے کو پہنچ کر جنتوں میں پہنچے. یہ کفر کی حالت سے ایک لمحے کے اسلام نے ان کو بچا لیا. وہ کیفیات آج بھی اور صبح قیامت تک رہیں گی کہ جو کوئی اپنی آخری سانس میں بھی اگر بدلنا چاہے اپنے آپ کو، تو اگر اس کے گناہ تھے تو گناہ کی جزا پائے گا یا نہیں پائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ گناہ گار ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتا تھا، اب تو کافر تھا تو اس کو تو تمیز ہی نہیں تھی گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے.
ہم بحیثیت مسلمان جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں تو بھگتنا ہی پڑے گا، تو اسی لیے نیکی کے راستے پر آ جانا بہتر ہے اس لمحے کی ذلت سے کہ جو دوزخ کے اندر ڈالے جانے کی وجہ سے آئی. وَقِبْلَتَنَا مَنْ أَمَّهَا لَا يَكْفُرُ، کہ اسی شعر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سوائے اس کے کہ جس نے ہمارے قبلے کو قبول کیا، یعنی کہ اسلام کو قبول کیا، اور امہا، اور اس کو روبرو رکھتے ہوئے، یعنی جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کبھی کفر نہیں کیا بعد کی زندگی میں، تو سوائے ایسوں کے باقی جتنے کافر ہیں سب کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا. کوشش تو ارادہ تو یہ تھا کہ آگے کی 3-4 کچھ ابیات ہیں، اشعار ہیں، ہم اس کو بھی مکمل کرتے آج کے درس میں، لیکن چونکہ درس کا آغاز ہی دیر سے ہوا، تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم بھی چل رہی تھی، کچھ اسباب کی آمد کا انتظار رہا تھا، تو اس سبب سے بھی تاخیر ہوئی. انشاءاللہ آئندہ اتوار سے درس ٹھیک 9 بجے آغاز پذیر ہو جائے گا. آپ تمام سے تاخیر کے لیے معذرت کے خواہاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید ہے کہ اللہ اپنی توفیق میں ہمیشہ رکھے. اللہ ہر قسم کی فتنہ اور شر سے، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی جو آفتوں سے، چاہے وہ زمینی ہو، وبائی ہو، کسی کی ذہنی فکری ضرر اور نقصان ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گمراہی سے بچائے، ہمیں بھی کسی قسم کی برائی اور غفلت اور بری سوچ و فکر اور شکوک و شبہات کی وجہ سے غالب بننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. اگر ہم کسی گناہ میں پڑے ہیں اور ہمیں نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بچائے رکھے. آمین. جو کوئی بھی ہمارے سے، ہم تمام سے عالم اسلام پر ظلم کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دے، ہم اس سے محفوظ رکھیں، عالم اسلام کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اہل یمن کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی حفاظت عطا فرمائے جیسا اللہ نے ہماری زندگی کی حفاظت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اہل یمن کی خیر فرمائے، اہل شام کی خیر فرمائے، اہل فلسطین کی خیر فرمائے. ان اماکن مقدسہ کے علاوہ جہاں کہیں عالم اسلام پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، اللہ ان کی عزت و آبرو، جان و مال، ان کے اولاد، ان کے اہل خانہ اور ان کے تمام جائیدادوں کی اور ان کے اموال کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مسلمانوں کا درد رکھنے اور ان کے درد اور تکلیف کو محسوس کرنے والا بنائے. ان کے لیے جو ہمارے سے ہو سکتا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روٹی بھی ہو ہمارے یہاں تو پیغام آپ تمام سننے والوں سے، حاضرین سے، اور جو کوئی ہم سے لائیو ٹیلیکاسٹ کے ذریعے سے بھی جو وابستہ ہے، آپ کے پاس ایک روٹی کیوں نہ ہو، آدھا خود کھائے، آدھا اپنے بھوکے کو دے. آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اپنی اہل خان، اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج کل بہت سارے انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ اہل یمن کو، اہل شام کو اور اہل فلسطین کو اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں. بھلے ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دوں گا تو کیا ہو جائے گا. آپ سے جو بتائے دیں، چاہے ایک روٹی کیوں نہ ہو، ان کے اگر پیٹ میں لقمہ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی بہت بڑی امداد اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی. ایسا ہوگا گویا کہ آپ نے اللہ کو کھلایا ہے. احادیث صحیحہ کی روح سے یہ وہ شکل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. حضرت سے جلدی پانی تک ہو.